السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قربانی کی اہمیت اور اس کا مقصد۔ قربانی کے ذریعے سے اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنے نوجوان بیٹے کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ہم بحیثیت مسلمان اور صاحب ایمان ہونے کے اللہ تبارک و تعالی سے عہد کرتے ہیں کہ اے خدا، تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے ہمیں سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے اور جو چیز ہمارے پاس ہے، ہم اس کی قربانی دینے سے بھی کبھی نہ ہچکچائے۔ اسی لیے قربانی بہت بڑی سنت اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غربا میں مال کو تقسیم کرنا چاہیے۔ میرے ساتھیوں، کہ قربانی میں بھی ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور اسلام نے کئی ایسی جگہوں پر غربا پر نظر رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ زکوٰۃ میں ہم غربا کو مال دیتے ہیں، اسی طریقے سے صدقہ فطر میں غربا میں مال تقسیم کیا جاتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا، جب تم ولیمہ کرو، جب تم عقیقہ کرو، تو اس وقت بھی تم اپنے غریب، مسکین اور ساتھیوں کو یاد رکھو۔ قربانی کا اصل مقصد غریبوں کی مدد کرنا نہیں ہے، بلکہ قربانی کا اصل مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو تازہ کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے عہد کی تجدید کرانا ہے، یعنی اللہ کے سامنے اپنے عہد کو دہرانا ہے کہ اے اللہ، آپ کی رضا کے لیے اور آپ کے دین کے لیے ہر اعتبار سے قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور اللہ کی رضا کا اصل مقصد قربانی ہی ہے، اور قربانی بغیر جانور کے حاصل ہی نہیں۔ اور اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے، اس کے دین کے لیے ہم ہر اعتبار سے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ غریبوں کی امداد کے اللہ کے نبی نے اور اسلام نے کئی طریقے بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کی امداد اس سے کرتے تھے اور انشاءاللہ آئندہ زیادہ مقدار میں کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح فہم اور صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔